اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فبشر، اے پیغمبر بشارت سنائیے، خوشخبری سنائیے، عبادی الذین، میرے ان بندوں کو، کتنے پیار سے اللہ کہہ رہا ہے، یستمعون القرآن، جس نے قرآن کو دھیان سے سنا۔ اس لیے آج سے ہم یہ نیت کر کے بیٹھے کہ ہم قرآن کریم کو اور احادیث مبارکہ کو خوب توجہ سے سنیں گے، اور جب قرآن اور حدیث کی باتیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں چل رہی ہوگی، ہم اپنے سارے کاموں کو ایک طرف رکھ کر کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ یستمعون القرآن فیتبعون احسنہ، اور پھر جو سنا اس پر اچھی طرح اتباع کیا، فیتبعون احسنہ، اس پر اچھی طرح عمل کیا۔ اچھی طرح عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جیسے بتا رہا ہے ویسے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتا رہے ہیں ویسے ہم نے کیا۔ نماز جیسے نبی علیہ السلام نے ہمیں پڑھ کر بتائی، ہم اسی طرح نماز پڑھیں۔ روزہ اور مال کا خرچ کرنا اور ان تمام چیزوں کے باب میں صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے ہمیں جو طریقے بتائے، جو دین بتایا، اس کے مطابق ہم چلے۔ فیتبعون احسنہ، احسنہ کا معنی عمدہ طریق پر، اچھے طریق پر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے مصلی پر امام بنایا، اپنی حیات میں بھی، اپنے مرض الوفات میں بھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرات محدثین نے بہت کچھ اس کے اوپر لکھا ہے کہ آپ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا، اور بھی بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ مثلا روایتوں میں ہے کہ ابو بکر عالم تھے، سب سے بڑے عالم تھے، اور عالم کو آگے کیا جاتا ہے، اس لیے بھی آپ کو امام بنایا گیا، آپ کی خلافت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام بنایا کہ آپ کی نماز ویسی تھی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، اللہ کے حبیب کی جیسی نماز تھی، ویسی ہی نماز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی کے مصلی پر ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو نبی ہی کی طرح نماز پڑھنے والا ہو، جو نبی ہی کی طرح امامت کرانے والا ہو، جو نبی ہی کی طرح نماز پڑھنے والا ہو۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں آتا ہے کہ نماز میں آپ کثیر البکا تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ وکان ابو بکر بکان، روایت میں آیا ابو بکر بہت رونے والے تھے۔ یہ صفت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں روایتوں میں آیا، صحابہ فرماتے ہیں نسمع صوتہ عزیز کعزیز المرجل، جیسے چولہے پر ہاندی جوش مارتی ہے، جیسے چولہے پر ہاندی جوش مارتی ہے، کھٹ 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 کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز میں روتے تھے تو اسی طرح کھد کھد کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی نماز کی جو صفت تھی وہی صفت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ فرمایا فیتبعون احسنہ، ہم اچھی طرح اتباع کریں۔ ہمارے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، تحفۃ الابرار۔ اس رسالے میں لکھا ہے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز میں 51 سنتیں ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ کیا ہم ان 51 سنتوں کو ادا کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ سنتوں میں نور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نور و کتاب مبین، ہم نے تمہاری طرف نور اتارا اور کتاب مبین اتارا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو نور اتارا ہے تو وہ نور جو ہے حقیقت میں یہ نور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور کہا گیا۔ تو جب آپ خود نور ہے تو آپ کے اعمال، آپ کی زندگی کتنی نورانی ہوگی،
اور جب آپ کی ان اعمال کو اور جو ہیں ان سنتوں کو ہم جب ادا کریں گے تو بدیہی بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی نور آئے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم تمام کو چاہیے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر ہم اپنی زندگی کو ڈالنے والے بنے۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، جو اس طرح کا عمل کرے گا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرو، اللہ کے غضب سے بچاؤ، اللہ کی رضا کو حاصل کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال فرمایا کہ آیا سب سے جو ہے بھیانک چیز کون سی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا غضب، اس سے بھیانک چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے خود قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں وَمَن يُحْلِلْ عَلَيْهِ، کیا آیت ہے؟ وَمَن يُحْلِلْ عَلَيْهِ، وَمَن يُحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، وَمَن يُحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، یعنی جس پر میرا غضب اتر گیا وہ سمجھے کہ تباہ و برباد ہو گیا۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس پر میرا غضب اتر گیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے غضب سے بچیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے بنیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، اور جس پر اللہ کا غضب اتر گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے غضب سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کی رضامندی کو لینے والے بنیں۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کی ناراضگی کا تعلق اور اللہ کی رضا کا تعلق اپنے اندر کی صفات سے ہے۔